الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. میں اپنے گفتگو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے جو ہمارے احباب دور تشریف فرمائے ہیں نا، ان سے گزارش ہے کچھ نوجوان بزرگ میرے سامنے تشریف لیں. یہ بچے جب کھیلتے ہیں نا، جو بیان کرنا ہوتا ہے بھول جاتے ہیں، تو سامنے آ جائیں تاکہ پتہ چلے کہ کچھ سننے والے ساتھی بیٹھے ہو. اور قاری صاحبان، اساتذہ کرام سے گزارش ہے بچوں کو محبت کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ ذرا ایک سائڈ پہ بٹھا دیں. شاباش پیارے بچوں کو تھوڑا سا جگہ دو، بزرگوں کو جگہ. شاباش، آپ بھی بیٹھیں تھوڑا سا کھل جائیں. چلیں بس ٹھیک ہے. تشریف رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. شیخنا آ جائیں، آپ تشریف رکھیں. شیخ صاحب آ جائیں. تشریف رکھیں بیٹے. چھوٹے بچوں، پیارے بچوں، بیٹھو. شاباش بیٹھو. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحرا میں جا رہے تھے. پیاس نے ستایا ہوا تھا یا امتحان مقصود تھا. وہاں ایک اعرابی گنوار چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. اس سے کہا کہ اس بکری کا دودھ مجھے پلا دو. کہنے لگا کہ میں مزدور ہوں، ملازم ہوں، بکریوں کا مالک نہیں ہوں، تو میں اپنی مرضی سے دودھ نہیں پلا سکتا. کہا اچھا، اگر پلا نہیں سکتے ہو تو بکری مجھے ویسے ہی بیچ دو. جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ قیمت مجھ سے لے لو. اس نے دوبارہ کہا کہ میں مالک نہیں، میں تو ملازم ہوں، چرواہا ہوں، مزدور ہوں. کہا اچھا، تم ایسے کرنا کہ یہی خطرہ ہے نا کہ بکریوں کا مالک پوچھے گا کہ ایک بکری کہاں گم ہو گئی. جب وہ تم سے پوچھے گا تو تم اسے کہنا کہ اسے بھیڑیے نے کھا لیا ہے، بھیڑیا کھا گیا. وہ جواب دیتا ہے کہ جو زمین والا مالک ہے اسے تو میں یہ جواب دے دوں گا، میں جو عرشوں پہ مستوی بڑا مالک ہے قیامت کے دن اسے کیا جواب دوں گا. اسے کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنا. اس نے زبان سے الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ شاید نہیں پڑھا ہوگا، لیکن اس کے دل میں یہ خیال، یہ یاد، یہ ریمائنڈر، یہ فیلنگز اور یہ احساس کہ میرا ایک مالک ہے، اصل میں یہی اللہ کی یاد ہے. اسے ہی عربی زبان میں ذکر کہتے ہیں، اور ذکر کی اس قسم کو کہتے ہیں ذکر قلبی. دل میں
یہ احساس کہ ایک میرا مالک مجھے دیکھتا ہے، اس نے مجھ سے زندگی کا حساب لینا ہے۔ وہ ایک خاتون جس سے ایک مرد بے حیائی کرنا چاہتا تھا، اور اس خاتون نے اس سے پوچھا تھا کہ سارے دروازے بند ہیں؟ کہا سارے ہی بند ہیں۔ تو خاتون نے کہا تھا نہیں، ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ تو نے بند کیا ہی نہیں۔ تو اس نے پوچھا وہ کون سا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ کہا وہ اوپر والے عرش کا دروازہ ہے، وہ تو بند ہو سکتا ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرة وأصیلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ تو بہت زیادہ یاد کرنے کا پہلا مطلب یہی ہے کہ آپ کاروبار میں ہیں، بزنس میں ہیں، دکان پہ ہیں، پلازے میں ہیں، چوک میں ہیں، چوراہے میں ہیں، دفتر میں ہیں، آفس میں ہیں، یونیورسٹی کالج میں ہیں، اسکول میں ہیں، کسی انسٹیٹیوشن میں ہیں، آپ کسی کی مزدوری کر رہے ہیں یا آپ کسی کو مزدوری پہ رکھے ہوئے ہیں، ہر حال میں آپ کے دل میں یہ احساس کہ میرا ایک مالک ہے، اسے یاد رکھنا اصل میں یہی ذکر ہے، اور اسی ذکر کو ذکر قلبی کہتے ہیں، اور اسی کے حوالے سے اللہ نے کہا ہے کہ مجھے بہت زیادہ یاد کیا۔ ذکر کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے ذکر فعلی، ذکر عملی، اپنی پریکٹس میں، اپنے ایکشنز میں، اپنی حرکات و سکنات میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، ڈیلنگ میں، باتوں میں، ہر کام خوبصورتی کے ساتھ کیا جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھتا ہے، بے نہیں اسی طرح سے کہ اس میں آپ نے دل میں یاد رکھا، لیکن یہاں آپ کی یہ فیلنگز جیسے ایک شخص کسی کو مزدوری پہ لگائے اور وہ مالک اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے دیکھو میں دیکھ رہا ہوں تم اینٹیں کتنی لے کے آتے ہو، سیمنٹ کیسے اٹھاتے ہو، محنت کتنی کرتے ہو، تو جب تک وہ مالک سامنے کھڑا ہوتا ہے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اس کے سامنے ہوں اور اس کی نگاہوں میں ہوں، تو اس کے کام کرنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ مسلمان کی زندگی میں جب ہر عمل کے اندر یہ احساس آ جائے کہ اس وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے یہ کام اس کو دکھانا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے اپنے عمل میں بھی اللہ کو یاد کیا ہے۔ اس کو ذکر عملی اور ذکر فعلی کہتے ہیں، اور اسی مقام کو مقام احسان کہا گیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب دل میں اللہ کی یاد ہو، پھر عمل میں بھی اللہ یاد ہو، تیسرے نمبر پہ زبان پہ بھی اس کا تذکرہ آ جائے، کبھی سبحان کے نغمے زبان پہ جاری ہو جائیں، کبھی الحمدللہ کے ترانے زبان پہ چلنے لگیں، کبھی لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے زمزمے انسان کی زبان پہ جاری و ساری ہو جائیں، تو پھر ذکر اپنے پورے جوبن پہ ہوتا ہے
اور ذکر کی اس قسم کو ذکر قولی کہتے ہیں کہ آپ زبان سے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ جب یہ تین چیزیں کسی یاد میں جمع ہو جائیں، دل میں اللہ کی عظمت ہو، زبان پہ اس کے ترانے ہوں، اور عمل کے اندر حسن ہو، تو پھر انسان اپنی زبان سے جب ایک دفعہ بھی کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جناب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ اس کے کہے ہوئے ان کلموں کو اپنے بازوؤں میں، اپنے پروں میں سمیٹ لیتا ہے، اپنے پروں میں سمیٹ کے اوپر چڑھتا ہے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان کے بعد، اور اس کے کہیں حصے سے سدرۃ المنتہا کا آغاز، سدرۃ المنتہا کے بعد رب عظیم کی کرسی، اور کرسی کے بعد اللہ کا عظیم عرش، اور عرش کے اوپر اللہ کی عظیم ہستی، جیسے اپنی شان، جلال و جبروت جیسے اس کو زیب دیتا ہے، الرحمن علی العرش استوى، وہ عرش پہ مستوی ہے۔ جب بندہ ذکر کے کلمے پڑھتا ہے، فرشتے ان کو اٹھا لیتے ہیں، کلمات کو اٹھا کے ساتویں آسمان سے اوپر اللہ رب العزت کے مبارک چہرے کے سامنے جا کے پیش کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تیرے بندے نے تجھے یاد کیا ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، پاکیزہ کلمے اس کی طرف چڑھ جاتے ہیں، لیکن کب چڑھتے ہیں؟ ان کو پرواز اور چڑھنے کی طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ زبان سے نہیں ملتی، نیک عمل سے ملتی ہے۔ یعنی جب وہ کلمے کہنے والا عمل کا بھی نیک ہو، کردار کا نیک ہو، رزق حلال کھانے والا ہو، فرائض کا پابند ہو، تو یہ جو اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں، العمل الصالح یرفعہ، یہ ان کو قوت پرواز اور قوت طاقت دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان ان مما تذکرون من جلال اللہ التسبیح والتحمید والتہلیل والتکبیر، اللہ کی عظمت بیان کرنے کا انداز ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا۔ جب تم یہ پڑھتے ہو فإنہن ینعطفن حول العرش ولہن دوی کدوی النحل یذکرن بصاحبها، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کلمے اوپر چلے جاتے ہیں، عرش معلیٰ کے پاس جا کے لٹک جاتے ہیں، یوں مڑے ہوئے ہوتے ہیں، ینعطفن، مڑی ہوئی چیز کو جھومتے ہیں، مڑ جاتے ہیں، عرش معلیٰ کے ساتھ جا کے لٹک جاتے ہیں، رب کریم سے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے نے تجھے یاد کیا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ میرا احساس یوں کہتا ہے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں کہ جب یہ کلمے اوپر چڑھ جاتے ہیں، ذکر کے کلمات، اور کہتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے نے تجھے یاد کیا ہے، اس وقت یا اس کے علاوہ بھی جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہنا شروع کر دیتے ہیں دیکھو
میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، میرا بندہ میری عظمت بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری تعریف بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ ذکر انسانی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کے پیٹ تک شیطان سے بچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ذکر الہی ہے۔ اس کے بغیر ہم شیطان سے نہیں بچ سکتے۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں یہ کلمے اوپر چڑھتے ہیں، جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ ہمیں یاد کرتا ہے، جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے، جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں ہمارے سینوں میں اللہ کی طرف سے ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ بالخصوص مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے سے اور زیادہ نور ملتا ہے۔ سورہ نور میں اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء۔ اللہ آسمان و زمین کا نور، پھر اس کی مثال بیان کی کہ اس کا نور جب بندہ مومن کے دل میں آتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ بندہ مومن کا قلب سلیم، پھر تلاوت، پھر ذکر، پھر اللہ کی یاد، پھر اللہ کی محبت، وہ نور کے اوپر نور ہو جاتا ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا ہے کہ یہ نور کہاں ہوتا ہے، کیسے ملتا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ یہ مسجدوں میں ملتا ہے، اللہ کے گھروں میں ملتا ہے، جن کے بارے اللہ کا حکم ہے کہ ان کو اونچا رکھا جائے۔ کہاں سے اونچا رکھا جائے؟ ذاتی اختلافات سے اونچا، دنیا کی سیاست سے اونچا، ادھر ادھر کے کسی کی وڈیرہ شاہی سے اونچا۔ اللہ کے گھر ان سب چیزوں سے بالا تر ہوتے ہیں، تعصبات سے اونچا، مختلف قسم کی ضدوں سے اونچا، سب سے اونچا، ہر قسم کے مفادات سے اونچا اللہ کے گھر کو ہونا چاہیے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ اس کی رفت معنوی ہے اور رفت حسی بھی، کہ ان کی شان و شوکت، ان کی ظاہری ہیبت، ان کا ظاہری جلال، ان کی ظاہری عظمت ایسی ہو کہ وہ باقی گھروں کی بنسبت اونچے، بلند و بالا، عظیم الشان نظر آئیں۔ میرے والد گرامی اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے کہتے تھے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے گھروں کو اونچا کرنا چاہیے، اور اونچا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کے منار اونچے بنائے جائیں، وہ بلند نظر آئیں، پتہ چلے کہ یہ اللہ کے گھر ہیں۔ یہ ہے رفعت، اونچا کرنا۔ تو رفعت کی دو قسمیں، ایک ہے مقام و مرتبے کے لحاظ سے اونچا، اور ایک ہے ظاہری طور پر اونچا۔ رفعت ظاہری بھی ہے، رفعت باطنی بھی ہے۔ رفعت باطنی کے اندر مفادات سے اونچے، تعصبات سے اونچے، سیاسیات سے اونچے، ذاتی قسم کی اپنی اناؤں سے اونچے، چودراہٹ سے اونچے، وڈیرہ پن سے اونچے، اس لحاظ سے بھی وہ اونچے ہوتے ہیں اللہ کے گھر، اور ظاہری لحاظ سے بھی، شان و شوکت کے لحاظ سے بھی اللہ کے گھر اونچے ہوتے ہیں۔ جب ایسے اونچے گھروں میں
اللہ کے بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ ایمان کا نور پیدا کر دیتا۔ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے۔ ذکر الہی ہم نے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہے۔ 3 قسمیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ ذکر قلبی، دل میں اللہ کی موجودگی، اس کی نگرانی، اس کے علم، اس کے سمع، اس کے سمیع و بصیر ہونے کا احساس۔ ذکر عملی، اعمال کو اچھے انداز سے سر انجام دینا۔ ذکر لسانی، اپنی زبان سے بھی اللہ کو یاد کرنا۔ ذکر صرف یہی نہیں جو ہم سمجھتے، نماز اللہ کا ذکر ہے، اور سب سے زیادہ ذکر کی ایک عظیم شکل اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ سب سے زیادہ اس لحاظ سے ذکر کرنے والے کون ہیں مولا؟ آپ نے دل میں سوچنا ہے، میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے یہ معصوم بچے ہیں جو ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أعمى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ ذکر کی ایک اور لحاظ سے بھی قسم ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ذکر مطلق، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تعداد کو متعین کیے بغیر اللہ کو یاد کرنا۔ ایک ہوتا ہے ذکر مقید، خاص موقع پہ خاص تعداد میں جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے ویسے اللہ کو یاد کرنا۔ نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ذکر مقید ہے۔ نماز کے بعد ہوگا، 33 دفعہ ہوگا، جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ویسے ہی ہوگا۔ صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ ذکر مقید ہے۔ 3 دفعہ دعا بتائی، صبح کے وقت بتائی، 3 دفعہ شام کو بتائی، یہ ایسے ہی پڑھی جائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 دفعہ آپ نے بتایا، 100 دفعہ انہی الفاظ سے پڑھا جائے۔ تو ذکر مقید کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، نمازوں کے اندر دعائیں اور اذکار، نمازوں کے بعد اذکار، اور رات کو سوتے ہوئے اذکار۔ ان اوقات میں خصوصاً ذکر مقید، جیسے اللہ کے نبی نے جتنی تعداد میں جس انداز سے بتایا ہے اسی انداز سے وہ دعائیں، وہ اذکار، وہ وظائف اور وہ کلمات پڑھے جائیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ غمزدہ ہیں تو ذکر الہی کی طرف آئیں، پریشان ہیں تو ذکر الہی کی طرف آئیں، اولاد سے محروم ہیں تو ذکر الہی کی طرف آئیں، مقدمات میں پھنسے ہیں ذکر الہی کی طرف آئیں، الجھنے ہیں، غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ذکر الہی کی طرف آئیں۔ پوری انسانی تاریخ میں جتنا اللہ کے پیارے نبی کو تکلیفیں دی گئی ہیں،
میرا نہیں خیال کہ اتنی زیادہ اور اتنی متنوع قسم کی، مختلف قسم کی، ہر جہت اور ہر طرف سے تکلیفیں کسی کو دی گئی ہوں۔ آپ کی بیٹیوں تک کو ستایا گیا، آپ کے ساتھیوں کو پابند سلاسل کیا گیا، کوئلوں پہ لٹایا گیا، پتھر ان کے سینوں پہ رکھے گئے، سولی کے پھندوں پہ ان کی گردنوں میں ڈال کے ان کو زندگی سے محروم کیا گیا، پتھر پھینکے گئے، کنکر مارے گئے، مجنون کہا گیا، صاحب کہا گیا، دیوانہ کہا گیا۔ ساری تکلیفیں جب کافر پہنچاتے تو اللہ کیا کہتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے سینے میں بڑے گھٹن، بڑی تکلیفیں ہیں ان کی باتوں کی وجہ سے، لیکن اے میرے نبی آپ نے میری تسبیح بیان کرتے رہنا ہے اور آپ کے غموں کو مٹانا میرے ذمہ۔ آج کا انسان فیس بک کے اوپر 5-10 گھنٹے گزارتا ہے۔ ٹین ایجرز ہمارے جتنے بچے ہیں 13 سال سے لے کے 19 سال تک جو موبائل استعمال کرتے ہیں، عموماً ان کا دن کا سب سے پہلا کام فیس بک کو آن کرنا ہوتا ہے اور رات سوتے ہوئے سب سے آخری کام بھی فیس بک کو چیک کرنا ہوتا ہے۔ یہ باقاعدہ اس پہ ریسرچ موجود ہے۔ فیس بک کے پیجز پہ گھنٹوں، واٹس ایپ کی چیٹنگ اور گروپوں کے اندر کئی گھنٹے، موبائل کی سکرین کے اوپر کئی دفعہ ایک گھنٹے کے اندر 10 دفعہ اوپن کر کے اس کو دیکھنا، یہ ہماری زندگی کا ایک معمول بن چکا ہے۔ اگر کوئی ضرورت ہے، مجبوری ہے، اس میں آپ نے کوئی لائبریری رکھی ہے، قرآن رکھا ہے، حدیث کی کتابیں رکھی ہیں، آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن بالعموم جتنے بھی استعمال کرنے والے ہیں ان میں سے زیادہ تر استعمال کرنے والے کوئی گندی تصویر، کوئی فحش منظر، کوئی لطیفہ، کوئی مسخرہ، کوئی ٹھٹھا، کوئی مذاق، کوئی اس طرح کا کلپ وہی ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سارے لمحے جو انسان موبائل پہ اس انداز میں گزارے اور اللہ کو یاد نہ کرے، قیامت کے دن اس کے لیے پچھتاوے کا باعث بن جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ ایمانی والو، تمہارے اموال، تمہاری اولادیں میری یاد سے کہیں تمہیں غافل نہ کر دیں، اور جو غافل ہو گیا وہ نقصان میں چلے گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي الا كانت عليهم من الله ترة۔ جب بھی کچھ لوگ بیٹھیں نہ اس مجلس میں، یہ بیٹھنے کا تذکرہ نہیں کہ آپ نے کہاں بیٹھیں، میرا ایمان کہتا ہے حدیث کے لفظ عام ہیں، وہ چوک میں بیٹھیں، وہ چراہے میں بیٹھیں، وہ آن لائن بیٹھیں، وہ فیس بک کے اکاؤنٹس پہ بیٹھیں، وہ آن لائن میٹنگ میں بیٹھیں، وہ دفتر میں بیٹھیں، وہ پلازے میں بیٹھیں، وہ دکان پہ بیٹھیں، وہ آفس میں بیٹھیں، وہ دفتر میں بیٹھیں، ڈرائنگ روم یا بیڈ روم میں بیٹھیں، جب بھی کچھ لوگ جمع ہو کے بیٹھیں اور جتنی دیر بیٹھیں اس میں وہ دو کام نہ کریں، نہ تو وہ اللہ کو یاد کریں نہ رسول اللہ پہ درود پڑھیں۔ آپ فرماتے ہیں ان کی یہ بیٹھک قیامت کے دن ان کے لیے حسرت، پچھتاوے اور افسوس کا باعث بن جائے گی۔ یہ تب ہے جب وہ بیٹھک جائز تھی، مباحات میں تھی، کاروباری تھی،
کیونکہ آپ اس دوران بھی تو ایک آدھ دفعہ سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ تو کہہ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو پڑھ سکتے ہیں نا، استغفر اللہ تو کہہ سکتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں نا، صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ سکتے ہیں نا، خیر کی بات تو کہہ سکتے ہیں نا۔ جب جائز محفل ہو اور اس میں انسان اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ اس کے لیے پچھتاوے کا باعث ہے۔ وہ چوک چوراہے گلی محلے میں بیٹھا ہو، تب اس نے اس پوری محفل کے اندر ایک دفعہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں لیا، وہ اس کے لیے افسوس کا باعث ہے۔ اور اگر وہ محفل ہی ناجائز واہیات اور فحاشی پر مبنی ہو اور شراب نوشی کی ہو تو پھر اسے کتنا افسوس ہوگا۔ اور اگر وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہو اور پھر بھی اللہ کو یاد نہ کرے، میں تو حیران ہوتا ہوں، ہمارے دلوں پہ زنگ اتنے چڑھے ہوئے ہیں۔ مسجد میں اگر جنازہ پڑا ہو، کسی وجہ سے امام لیٹ ہو جائے یا میت کا کوئی وارث لیٹ ہو جائے اور جنازے کے مقررہ وقت میں 10-15 منٹ کی تاخیر ہو جائے، تو اس وقت میت سامنے پڑی ہوتی ہے، وہ اللہ کے گھر میں بھی پڑی ہو، تو لوگ دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دل پتھر ہونے کی علامت نہیں ہے تو کیا ہے کہ جس کو میت دیکھ کر بھی اللہ یاد نہیں آ رہا، اور نہ وہ اپنی آخرت کے لیے دعا کر رہا ہے، نہ کسی اور خاص قسم کا وہ وظیفہ یا اللہ کے ذکر کا کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، تو پھر وہ عام زندگی میں کب اللہ کو یاد کرتا ہوگا؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ سب سے عظیم برکت یہ ہوگی کہ جب آپ زندگی میں ذکر الہی کرتے رہتے ہیں تو موت کے وقت اللہ کی طرف سے ذکر آپ کی زبان پہ خود ہی جاری ہو جاتا ہے، پھر لا الہ الا اللہ کہنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو آخری بول لا الہ الا اللہ نصیب ہو جائے دخل الجنہ، تو اللہ اسے جنت کا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ جو پوری زندگی اللہ کو ذکر کرتا ہی نہیں ہے، اس کی یہ عادت ہی نہیں ہے، وہ تو بس کبھی سیاسی لیڈر کے تذکرے، کبھی محلے کے چیئرمین کے تذکرے، کبھی کونسلر کے تذکرے، کبھی فلاں تذکرے، کبھی فلاں تذکرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جائز نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ان کے اندر اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ مسجدوں میں بھی ہمارا موضوع یہی ہوتا ہے، محفلوں میں بھی ہمارا موضوع یہی ہوتا ہے، ہر جگہ پر ہمارا موضوع یہی ہوتا ہے، اور چند لمحوں کے لیے بھی ہم اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اس کے تذکرے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہوتے۔ میں پوری ایمانداری کے ساتھ آپ سے درد دل شیئر کروں گا، آپ کو اس الہ آباد کے اندر ہزاروں لوگ ایسے مل جائیں گے جنہوں نے اپنی گزشتہ 50 سالہ زندگی کے اندر اپنے اللہ کا اتنا تذکرہ نہیں کیا ہوگا جتنے اپنے سیاسی لیڈر کا تذکرہ کیا ہوگا۔ وہ کیا دے گا ان کو، وہ ان کے کیا کام آ سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تذکرہ نہ کریں، ٹھیک ہے آپ کا مسئلہ ہے، اللہ کو تو نہ بھولیں، اللہ کو تو فراموش نہ کریں، اللہ کی یاد کو تو دل میں بسائیں، بجائے اس کے کہ جو اللہ کی یاد کی جگہ ہیں وہاں بھی آپ اپنی سیاست کو گھسیٹ کے لے آئیں۔ آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں سے اللہ کی یادیں ایسی لے کے جائیں کہ آپ کی سیاست میں بھی اللہ کے تذکرے ہونے لگ جائیں۔
امام ابن قیم فرماتے ہیں جو ساری زندگی اللہ کا یاد کرتا ہی نہیں ہے، تذکرے اس کے کرتا ہی نہیں ہے، مرتے ہوئے اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ چڑھتا ہی نہیں چڑھتا اس کی زبان۔ وہ ایک عرب مر رہا تھا، پکنک پہ جا رہا تھا، نوجوان تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، لاش تڑپنے لگی، 5 سالے نوجوان گزرے، اسے کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، اور وہ کہتا ہے وہ شراب کی بوتلیں پیچھے 1-2 رہ گئی ہیں، وہ تو ذرا مجھے لا دو۔ مولانا اقبال کیلانی اپنی ایک کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ کیلیاں والا جو ان کا علاقہ تھا گجرانوالہ کی طرف، وہاں ایک بزرگ اس دور کے اندر صفیں بیچتا تھا، وہ جو پرانی صفیں بنی ہوتی تھی، ڈب کی بنی جس کو ہم کہتے تھے، تو تنکوں کی بنی ہوئی صفیں اور بڑی اچھی صفیں جو ہم استعمال کیا کرتے تھے، تو اس دور کے اندر بکتی تھی 1 آنے کی، آدھے آنے کی، تو وہ آوازیں لگاتا تھا 1 آنے کی لے لو، 2 آنے کی لے لو، 1 آنے کی لے لو، 2 آنے کی لے لو، بیچتا سفید، نماز نہیں پڑھتا۔ ہم اس کے پاس گزرتے تو ہم بھی اس کو کہتے آؤ جی نماز بھی پڑھ لو، تو کہتا 1 آنے کی لے لو، 2 آنے کی لے لو۔ لکھتے ہیں کہ جب وہ مرنے لگا تو اس کے پاس لوگ بیٹھ گئے اور اسے کہنے لگے لا الہ الا اللہ پڑھو، اور اس نے کہا 1 آنے کی لے لو، 2 آنے کی لے لو، اور یہ کہتے کہتے فوت ہو گیا۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سفر پہ جب جاتے نا تو میرا دل ہوتا کوئی تقریر لگا لیں تو سن لیتے ہیں، تو اکثر وہ کہتے تقریر بند کر، تو دل ہی دل میں مجھے تھوڑا سا تعجب ہوتا، تو ان کے آگے تو ہماری تو جرأت ہی نہیں تھی، آنکھ اٹھانے کی جرأت نہیں تھی، پوچھنے کی جرأت نہیں تھی، ان کا حکم علی الرأس والعین، سر آنکھوں پہ، تو بند کروا دیتا۔ تو دل میں سوچتے کہ انہوں نے تقریر بھی بند کروا دی، وہ بھی نہیں سننے دیتے، تو چند منٹ کے بعد ہم دیکھتے یوں انہوں نے چادر لی ہوتی، ایسے اوپر کر لیتے چہرے، اپنے ہاتھ چادر کے نیچے چھپا لیتے، اور ہمیں ہلکی ہلکی آواز آتی کہ اللہ کے ساتھ تعلق شروع ہو گیا، اور ذکر الہی کے الفاظ زبان پہ جاری ہو گئے۔ آپ 10 گھنٹے کا سفر کریں اور اس کے اندر آپ 10 دفعہ بھی لا الہ الا اللہ نہ پڑھ سکیں؟ آپ 5 گھنٹوں کی سیر و تفریح پہ جائیں، مری ایبٹ آباد اور گلیات کے علاقے کی سیر کر کے اور جھیلیں دیکھ کے آ جائیں، اور 10-12 گھنٹے کے سفر میں آپ چند لمحوں کے لیے 5 منٹ بھی اللہ کا ذکر نہ کر سکے تو آپ سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ آگے آج کا پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ کیا؟ اللہ نے ان کے سب گناہوں کو معاف کر دینا ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور ان کو بڑا اجر دینا ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت زیادہ خوشی ہوئی مرکز کی کارکردگی دیکھ کے، یہاں کے معصوم بچوں اور ان چہروں کو دیکھ کے، اور اپنے فاضل بھائی حضرت شیخ مولانا اکرم مدنی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، یہ علماء جس جگہ بھی ہوتے ہیں خیر اور انشاءاللہ تعالی نور کا مرکز ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ان کی زندگیوں میں قدر نہیں ہوتی، اور میں نے کئی شہروں کو دیکھا، کئی بڑے بڑے شہروں، الہ آباد یا اس سے چھوٹے کام یا کچھ بڑے، کہ عالم تھا تو قدر نہیں تھی، جب عالم وہاں سے چلا گیا تو ڈھونڈتے تھے کہ کوئی جنازہ پڑھانے والا ہے جس کو آگے ہم مصلی امامت پہ کھڑا کرتے۔ تو یہ ہمارے احباب، ہمارے پیارے علماء، یہ انسان ہیں، ان میں کمزوریاں، کوتاہیاں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں بحیثیت عالم دین، یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے کوئی ایسا اشارہ کیا ہے یا ایسی کوئی بات کی ہے، اوورآل میری یہ فیلنگز ہیں، اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ان کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے اور حدیث کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں میں جہاں تک ممکن ان کے لیے عزت اور رفعت کا ایک مقام ہونا چاہیے۔ اور اس طرح سے یہ بچے جو ہیں، یہ معصوم بچے اور پیارے بچے، ان کا مقام بہت زیادہ ہے، بہت ان کی عزت ہے، چاہے یہ شرارتیں کریں، چاہے یہ غلطیاں کریں، چاہے یہ خطائیں کریں، یہ بچے ہیں، ان کے لیے اتنی ہی بڑی سعادت ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے 14 گھنٹے اللہ کا قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی سعادت ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ جامعہ میراجوال میں ایک کوئی چودھری صاحب تھے، تو انہوں نے ایک بچے کو اوئے کر کے، اوئے ادھر آ، تو ابا جی ناراض ہو گئے، کہنے لگے تو چودھری اپنے گھر ہے، طالب علم کو اوئے کر کے بلانے کی جرت تجھے کیسے ہوتی ہے؟ ان کا یہ مقام ہوتا ہے، یہ ان کی شان ہوتی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو سیکھنے والے کو تو پہلے بہتر کہا گیا ہے۔ جب ہمارے دلوں میں ان کی عزت ہوگی تو اس کے بعد انہوں نے ہی علماء اور قراء بننا ہے، تو وہی عزت ان کو ملے گی انشاءاللہ۔ ان پیارے بچوں سے بھی گزارش ہے کہ اللہ کے دین کے طلبہ اور عام طلبہ کا فرق ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر وہ اخلاق ہو، وہ وقار ہو، وہ عاجزی ہو، نظروں میں وہ حیا ہو، باتوں میں وہ شرم ہو، کہ پتہ چلے کہ آپ قرآن کے طالب علم۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مراکز کو اللہ قیامت تک کے لیے آباد فرمائے۔ بہت بہت شیخ صاحب کو، منتظمین و معاونین کو مبارک ہو، بچوں کو اور ان کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ سب کو عزت و برکت عطا فرمائے۔ کون سا پلاٹ؟ ہاں، ہمارے ایک بہت ہی قابل احترام بھائی ہیں، انہوں نے آپ بھائیوں سے درخواست کی ہے، ان کا کوئی پلاٹ ہے جو بک نہیں رہا، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کرے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یہ ذرا ویڈیو بند، یہ لائٹ بند کرنے کے لیے۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے عظمت والی اللہ، شان والی اللہ، جلال والی اللہ، کبریائی والے اللہ، بڑائی والے اللہ، بلندیوں والے اللہ، طاقتوں والے اللہ، قدرتوں والے اللہ، رحم کرنے والے اللہ، معاف کرنے والے اللہ، رحمان و رحیم اللہ، بر کریم رؤوف الرحیم. تیری صفتوں، تیرے ناموں اے اللہ، تیری محبتوں کے واسطے ہیں کہ ہم گناہ گاروں کو بس معاف فرما دے، ہم خطا کاروں سیاہ کاروں کو بس معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے. اے میرے مولا ہمارے والدین کو معاف فرما دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے میرے سونے کریم اللہ، مولانا رحمت اللہ کشمیری رحمہ اللہ کو معاف فرما دے، ان کی نیکیاں قبول فرما لے، ان کی خطائیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے پیارے بھائی بڑی محبت کرنے والے یہاں ہوتے تھے، اللہ بھائی عبدالرؤوف ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے. اے اللہ بابا جی صاحب تبلیغ والے تیرے دین کی باتیں کرتے کرتے تیرے پاس پہنچ گئے ہیں، ان کو معاف فرما دے، ان کی بخشش اور مغفرت فرما دے. اے اللہ جو نام ہم نہیں لے سکے، اے اللہ بڑے بڑے پیارے پیارے بندے تیرے پاس پہنچے ہیں. خصوصاً گزشتہ 1-1.5 سال کے اندر تو ہم نے بڑے بڑے علماء کو رخصت کیا. میرے اللہ تو ان سب کو معاف فرما دے، ان سب کو معاف فرما دے، ان سب کو معاف فرما دے. اے میرے سونے کریم اللہ، ہمارے کچھ ایسے بھائی ہیں جن کو اولاد کے معاملے میں بڑے دکھ پہنچے ہیں. اے اللہ تم کو صبر و اجر عطا فرما دے، 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 صبر و اجر عطا فرما دے. اے میرے مولا تیرے دین کی راہوں میں بڑے کانٹے بچھے ہیں، بڑی الجھنیں ہیں، خاردار تارے ہیں، دشمنوں کی گھاتیں ہیں، شیطان کی چالیں ہیں، بین الاقوامی طاقتیں ان مراکز مدارس مساجد کے خلاف سازشوں کے جال بن رہے ہیں. اللہ تو ان مراکز کی حفاظت فرما، تو ان مراکز کی حفاظت فرما. مرکز ابو القاسم کی حفاظت فرما، مرکز ابو القاسم کی حفاظت فرما. اے اللہ مرکز ابو القاسم کی حفاظت فرما. یہاں کے معصوم بیٹے، طلبہ، اساتذہ، منتظمین و معاونین، محبین، احباب، بانیان کرام، اے میرے مولا سب کی محنتیں قبول فرما، سب کی محنتیں، سب کی محبتیں قبول فرما. اے اللہ ہمارے جتنے باقی مراکز ہیں ان سب کو بھی آباد فرما،
مرکز ابن الخطاب کو کامیاب فرما، مرکز تقوی کو کامیابیاں عطا فرما، اے اللہ ضیاء الاسلام کو کامیاب فرما، دار الحدیث راجوان کو کامیاب فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے دین کے سارے مرکزوں سے محبت ہے اللہ، اس لیے کہ وہ تیرا قرآن پڑھانے کے مشن پہ گامزن ہیں۔ اے اللہ سب کو عزتیں برکتیں عطا فرما، عزتیں برکتیں عطا فرما۔ ان کے ساتھ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کی محبتیں قبول فرما۔ اے اللہ جن معصوم بیٹوں نے قرآن پڑھا ہے ان کا پڑھنا قبول فرما، جنہوں نے حدیث شریف پڑھی ہے ان کا پڑھنا قبول فرما، جن بزرگوں بھائیوں نے قرآن سے محبت کی ہے ان کی محبتیں قبول فرما، جن مشائخ نے شیوخ نے قراء و حفاظ اساتذہ و معلمین نے پڑھایا ہے ان کا پڑھانا قبول فرما۔ اے میرے مولا ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما، ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہم بڑی آزمائشوں میں ہیں، ہمیں سمجھ کچھ نہیں آتی، کیا کریں کیا نہ کریں، آزمائشیں بڑی زیادہ ہیں۔ اے میرے مولا تو ہماری رہنمائی فرما۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت۔ اے اللہ ہماری سب پریشانیاں دور فرما، ہماری ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ ایک بھائی اپنے پلاٹ کے معاملے میں پریشان ہے، اس کے لیے آسانی پیدا فرما، اس کے لیے آسانی پیدا فرما، اس کے لیے آسانی پیدا فرما، اس کے لیے آسانی پیدا فرما۔ اے میرے مولا کچھ طلبہ پریشان ہیں، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔